अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि शैतान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि जाओ मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वो तुमसे कुछ सवाल करेंगे, उसका जवाब दो। शैतान गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और शैतान हमारे नबी के पास गए और फिर शैतान कहने लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है, कुछ सवाल आप करेंगे। तो फिर हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल करने लगा कि तुम बताओ, हम मुसलमान में से तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो शैतान कहने लगा कि मेरे 15 दुश्मन हैं। मुसलमानों में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उसमें से मेरा 15 दुश्मन है। और उन्होंने पहला दुश्मन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, पहला दुश्मन तो आप हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा चलो दूसरा दुश्मन कौन है। तो शैतान कहने लगा कि मेरा दूसरा दुश्मन वो है जो बादशाह इंसाफ करने वाला हो। और बादशाह से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने किसी को भी छोटी सी ही हुक्मरानी क्यों ना दी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो गांव का मुखिया ही क्यों ना हो, तो जिसमें इंसाफ होगा। अल्लाह ताला जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इंसाफ करने वाले बादशाह से या कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या विलेज मजिस्ट्रेट से, कोई भी हो सकता है जिसका ओहदा बादशाहत जैसी हो, जिसके अंडर कुछ लोग मातहत होती है, तो उस पर जो इंसाफ करता है वो मेरा दुश्मन है दूसरे नंबर पर। और नंबर 3 पे वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो मालदार अपने माल को और अपनी बर्तरी को छुपाए, यानी खुद को आजिज समझे, अपने आप को कोई बड़ा ना समझे और अपने आप को हकीर समझे। तो ऐसा लोग भी मेरा बड़ा दुश्मन है। और नंबर 4 में कहा कि जो लोग बिजनेस करता हो, तिजारत करता हो, लेकिन अपनी तिजारत में, अपने बिजनेस में सच बोलकर तिजारत करता हो, सामान बेचता हो, वो भी मेरा दुश्मन है। और नंबर 5 में कहा कि वो आलिम या वो नमाजी जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह से डरने वाले लोग भी मेरा दुश्मन है शैतान का। यानी अल्लाह से डरने वाले लोग, जो लोग अल्लाह से डरते हैं और अपने अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला लोग भी शैतान का बड़ा दुश्मन है। और नंबर 6 में बताया कि वो लोग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो खुद भी दीन सीखे और दूसरों को भी दीन सिखाए। कि वो शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है शैतान उसको, जो खुद भी दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह। तो अगर हम चाहते हैं ना कि शैतान को हराएं, तो शैतान को ना हम बंदूक से हरा सकते हैं, ना बम से उड़ा सकते हैं, ना गोलियों से हरा सकते हैं, ना अपनी ज़ुबान से हरा सकते हैं। बस उसको अगर हराना है ना, अगर शैतान की कमर तोड़ना है ना, तो नेक आमाल के ज़रिए से शैतान को हरा सकते हैं। दीन सीख कर शैतान को हरा सकते हैं, दीन को दूसरे को सिखा कर शैतान को हरा सकते हैं, इंसाफ करके शैतान को हरा सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, उस माल को छुपा करके, खुद को आजिज़ी करके, तकब्बुर ना करते हुए, आजिज़ी करते हुए शैतान को हरा सकते हैं, कमर तोड़ सकते हैं शैतान का। और नंबर 7 में बताया है शैतान कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो भी है जो दूसरों पर रहम करता हो। आज देखें ना, हमारे मुआशरे में रहम नाम की चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। हमारे सामने में लोगों को गाली दी जाती है, हमारे सामने में लोगों को कत्लो आम किया जाता है, लेकिन हमारे मुंह पे टेप लगा होता है, हमारे मुंह में बिल्कुल खामोशी सी हो जाती है। हमारे नज़रों के सामने में बहुत ज़्यादा जुल्म होती है, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते, हमें रहम ही नहीं आता। तो शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन वो भी है जो दूसरों पे रहम करता है। और नंबर 8वें नंबर पे है वो लोग जो ज़्यादा तौबा करता है। तौबा और इस्तगफार करने वाले आदमी भी शैतान का दुश्मन होता है। देखिए, गुनाह होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के तमाम औलाद ख़ताकार हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपनी गलतियों पे फ़ौरन तौबा और इस्तगफार करता है, निदामत करता है।
تو جب انسان گناہ کرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے نا، تو وہ شیطان کا دوست ہوا، شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور فوراً ہم توبہ اور استغفار کر لیں تو اسی ٹائم شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شیطان کو ہرا دیں یا شیطان کو مایوس کر دیں یا شیطان سے ہم اچھی خاصی دشمنی کریں جیسے وہ کرتے ہیں مجھ سے، تو آپ کو چاہیے کہ خوب زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اگر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، فوراً غلطی مان لیں اور اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے توبہ ہو گئی، میں توبہ کرتی ہوں یا توبہ کرتا ہوں، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ تو ایسے شخص بھی بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ اور نمبر 9 میں شیطان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو حلال کھاتا ہے اور حرام کمائی سے بچتا ہے۔ آج کے ٹائم پہ حرام کمائی عام ہو چکی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان جس قدر آپ سے وہ دشمنی کرتا ہے آپ بھی اسی طرح دشمنی کریں، تو آپ کو چاہیے تھوڑا ہی پیسہ ہو بٹ حلال ہو، حلال کمائی کا ہو۔ حلال رزق کمانے والا شخص بھی شیطان کا دشمن ہے۔ اور نمبر 10ویں پہ ہے جو پیشاب وغیرہ یا ناپاکی سے بچتا ہو اور پاک صاف رہتا ہو۔ تو پاک صاف رہنے والا شخص بھی شیطان کا دشمن ہے۔ شیطان اس سے بھی دشمنی بہت کرتا ہے جو خود کو پاک صاف رکھتا ہو، پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ سے تھوڑی احتیاط برتتا ہے۔ تو یعنی کہ جو شخص خود کو پاک رکھتا ہے تو ایسے شخص بھی شیطان کا دشمن ہے۔ اور نمبر 11 پہ ہے جو خیرات اور صدقہ خوب زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخی انسان پسند ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، لیکن شیطان کو بخیل سے محبت ہے اور سخی سے نفرت ہے۔ تو جو انسان زکوٰۃ اور صدقہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے۔ تو شیطان کو بخیل سے محبت ہے اور سخی سے نفرت ہے۔ تو صدقہ خوب کریں تاکہ شیطان کو بھی بالکل ان کی طریقے سے دشمنی ان کے ساتھ نبھائی جائے۔ اور نمبر 12 میں جو شیطان نے جس کو دشمن قرار کیا ہے وہ شخص وہ ہے جو اچھی عادتوں کا مالک ہے، جیسے لوگوں کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، لوگوں کے کام آنا، جسم سے لوگوں کی مدد کرنا، اگر مال ہے تو مال سے لوگوں کی مدد کرنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ رکھنا، شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، اور اولاد کو چاہیے اولاد والدین کی خوب اچھی سے خدمت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ تو اچھی عادت رکھنے والا شخص بھی شیطان کا دشمن ہے۔ اور نمبر 13 میں جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو یعنی بینیفٹس پہنچاتا ہو۔ اور نمبر 14 میں ہے جو قرآن پاک کو ہمیشہ پڑھتا ہو۔ اور نمبر 15 میں ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ اور نمبر 14 میں جو تھا قرآن پاک ہمیشہ پڑھتا ہو، وہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہمیشہ پڑھنے والا قرآن، یعنی قرآن پاک پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے وقت میں ہماری قرآن تو بس طاقے کے اوپر رہتا ہے، بس اونچی جگہ پہ ہمارے قرآن ہے، اور یا کبھی کوئی مر گیا تو اس کی بخشش کے لیے قرآن پاک کھلی جاتی ہے، یا گھر میں برکت کروانی ہو تو یاسین شریف کروائی جاتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس واسطے قرآن نازل نہیں کیا تھا، قرآن نے صرف تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ شیطان کو کمر توڑ دے اور شیطان ہمیں وسوسے یا برگلانا بند کر دے، وسوسے ڈالنا بند کر دے، اس کو چاہیے کثرت سے قرآن پاک پڑھے، اور قرآن پاک کو پڑھے ہی نہیں بلکہ سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اب شیطان سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا شیطان نے کہ 10 قسم کے لوگ جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، اور میں دوست وہ ایسا ہے میرا جیسے میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہو، اس قدر دوستی ہے۔
آئیے جانتے ہیں کہ شیطان کا دوست کون ہے، جس کے بارے میں شیطان خود کہہ رہا ہے کہ جو یہ 10 کام کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ فرسٹ آف آل وہ بادشاہ جو ظالم ہو، جو لوگوں پر ظلم کرے، اور اسی میں اہل ریاست اور سب حاکم آ گئے۔ بادشاہ ظلم کرنے والے یا کوئی بھی شخص، چاہے بادشاہ ہو یا اسی کے ریاست میں اس لئے اہل علم ہو یا کوئی مالدار ہو یا حتیٰ کہ کوئی طاقتور ہو یا کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، جو ظلم کرتا ہے نا، شیطان اس کا دوست ہے اور وہ شیطان کا دوست ہے۔ تو ظلم آسان گناہ نہیں ہے، بہت ہی برا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کے عذاب دنیا میں بھی ہوئے گی اور آخرت میں بھی ہوئے گا، اور اس میں سے ایک گناہ ہے ظلم۔ تو ظلم کرنے والے شیطان کا دوست ہوتا ہے، اور شیطان کا وہ دوست ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دوست نہ رکھوں یا شیطان مجھے دوست نہ رکھے، تو اسے چاہیے کہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اور نمبر دوسرے میں ہے وہ مالدار مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خود کو مطلب ایٹیٹیوڈ میں رکھتا ہے یا خود کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ نے کسی کو ذرا مال دے دی یا خوبصورتی دے دی یا علم دے دیے یا سمجھنے اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت کو زیادہ دے دی، تو وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اگر کچھ مال دیا ہے تو اس مال میں تکبر کرنے لگتا ہے، اگر اللہ نے طاقت دی تو طاقت سے تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے شخص بھی شیطان کا دوست ہے اور وہ شیطان کا دوست ہے۔ نمبر 3 میں ہے جو اپنا مال جھوٹ بول کر یا دھوکہ فریب کر کے بیچتا ہو، ایسے شخص بھی شیطان کا دوست ہے، اور بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے ایسے لوگ سے، اور شیطان کہتا ہے واہ واہ تم میرے بہترین دوست ہو۔ وہ شخص جو اپنا سامان یا اپنا کوئی بھی چیز جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کر کے وہ سامان دوسرے کو بیچتا ہے، تو ایسے شخص بھی شیطان کا، اور وہ شخص شیطان کا، شیطان اس کا دوست ہے جو دھوکہ دے کر، فریب دے کر، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہو، اور کم تول ناپ کر کے۔ وہ تو خود اگر کوئی چیز اسے خریدنا ہو تو وہ پورا تول کے لے گا، لیکن جب اسے کچھ بیچنا ہو تو وہ کم کر کے دے گا، یا کچھ ایسا سسٹم بنا کے رکھے گا اپنے ترازو میں کہ وہ کم جائے۔ تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ اس کے لیے خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اور نمبر 4 میں ہے شراب پینے والا۔ شراب پینے والا بھی شیطان کا دوست ہوتا ہے، اور شیطان شرابی کا دوست ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے نا کہ جس میں ایک شخص کو پکڑ لیا کسی نے، اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، اور 3 آپشنز میں کسی کو بھی چوز کرو، اور اگر پھر تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ فرسٹ آف آل ہے یا تو تم ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ زنا کر لو، یا تو تم شراب پی لو، یا تو کسی کو ناحق قتل کر دو۔ اگر یہ 3 کام کر لیا یا تینوں میں سے کوئی ایک کر لیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میں زنا نہیں کر سکتا اور کسی کو ناحق بھی قتل نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب کم درجے کی گناہ رکھتی ہے۔ جب انہوں نے شراب پی تو شراب پینے کے وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا، اور ہوش کھونے کی وجہ سے وہ زنا بھی کر لیا اور ناحق قتل بھی کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شراب پینا زنا کرنے سے اور ناحق قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے شراب پینا، کیونکہ شرابی کو ایک شرابی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں، کیا اچھا ہے کیا برا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دلوں سے نا ایمان نکال لیتا ہے جو شراب پیتا ہے۔ تو شرابی
को ये नहीं समझना चाहिए, शराबी ये ना समझे कि मैं कोई कम दर्जे का गुनाह कर रहा हूँ। शराब पीना भी बहुत संगीन जुर्म है और संगीन गुनाह कबीरा है। और शराबी के बारे में शैतान कहता है कि जो शराबी है, जो शराब पीता है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूँ। और नंबर 5 पे है गीबत करना। गीबत करना भी बहुत ही आम सा गुनाह समझा जाता है, जबकि गीबत करना भी कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। और कबीरा गुनाहों के बारे में तो आ, हदीस में आया है, जिना करने से भी बड़ा गुनाह गीबत है। हम जिना को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझते हैं, जो कि बेशक है, जिना भी बहुत ही गंदी और घटिया गलीज गुनाह है, लेकिन गीबत उससे भी बड़ा गुनाह है। जिना जैसा गुनाह से भी बड़ा है गीबत। हमारे मुआशरे में जिना को तो गंदा समझा जाता है, लेकिन गीबत को आम समझा जाता है। हम गीबत को ये सोच के करते हैं, फला शख्स ऐसा है जब भी तो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा है इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मना करा है कि तुम उसकी गीबत मत करो, उसकी बुराई दूसरे के सामने मत करो, ताकि उसकी इज्जत उछाला जाता है, उसकी इज्जत उछाली ना जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि किसी मेरे मोमिन बंदे या किसी भी बंदे को उसकी इज्जत को पामाल किया जाए, उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। वो जैसा भी है, अल्लाह जाने, वो शख्स जाने। कोई शराबी है, कोई ज़ानी है, कोई सूदी है, कोई सूदी कारोबार कर रहा है, कोई चोर है, कोई बेहयाई करती है या करता है, या कोई बेहयाई फैलाती है, क्या है नहीं है, अल्लाह जाने, उसका मामला है। जो गुनाह करता है वो जाने और अल्लाह जाने, क्योंकि उसका मामला है। वो अल्लाह के पास अकेला और तन्हा जाएगा या जाएगी, उससे अल्लाह हिसाब लेगा। लेकिन हम गीबत करके उसका गुनाह क्यों अपने सर ले। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स गीबत करता है ना, जिसकी गीबत करता है, उसकी तमाम गुनाह उसके जिम्मे आ गया। जो गीबत किया जिस शख्स की, और जो गीबत करता है उसके तमाम नेकी उसके असर चला जाता है जिसकी बुराई करा है। अल्लाहु अकबर। तो कौन इंसान बेवकूफ़ है, वो ये चाहता है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी के कमाई हुई नेकी उस शख्स को दे दिया जाए जिसकी हम गीबत कर रहे हैं, और उसकी सारे गुनाह मैं अपने जिम्मे ले लूँ। कौन शख्स चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। तो लिहाजा अगर चाहते हैं ना कि आप के जिम्मे किसी की गुनाह ना आए, तो खुदारा आप किसी की गीबत ना करें, क्योंकि गीबत करने से हमारे तमाम आमाल ज़ाया हो जाता है। और नंबर 6 में है चुगली करने वाला शख्स। चुगली करने वाला शख्स भी शैतान का दोस्त होता है। और नंबर 7 में है जो नेक कामों के दिखावा करता हो, जो अपने नेकी दिखाने के लिए ही करता हो, ऐसा शख्स भी शैतान का दोस्त होता है और शैतान उसका दोस्त होता है। लाइक दैट, नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग ये कहेंगे फलां शख्स किसी को, अगर कोई नहीं होता है तो कोई इबादत नहीं होती है, लेकिन जैसे कोई आदमी आया फ़ौरन अल्लाहु अकबर नमाज में खड़े हो गए, इसलिए ताकि हमारी लोग बड़ाई करें। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उनकी नीयत ये होती है कि लोग हमें देखें और मेरी तारीफ़ करें और मेरी वाहवाही करें। आज के टाइम पे हो रहा है ना, हमारा सोशल मीडिया का ज़माना, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं तो वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड करते हैं, ताकि देखने वाले को लगे वाह कितने अच्छे इंसान हैं और कितनी लोगों की मदद करने वाला है। तो ये जो है ना, और कुछ लोग वाकतन करते भी हैं हकीकत में लोगों की मदद, लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं नेक कामों की, जैसे लोगों की मदद करना, बीमार लोगों की आदत करना, बीमार लोगों की मदद करना, अंधे को रास्ता दिखाना, नमाज पढ़ना, बुरखे में आना। कुछ लड़कियां होती है बुरखे सिर्फ दिखावे की वजह से पहनती हैं, तो है ना ऐसा। तो बहुत सारे ऐसा नेक काम जो दिखावे के लिए किया जाए, उससे ये सिर्फ मुराद हो कि लोग हमारी वाहवाही करें, लोग मुझे तारीफ़ करें, लोगों की नज़रों में मैं बेहतर और बेहतरीन बन जाऊं, तो ऐसा शख्स भी शैतान का दोस्त होता है और शैतान उसका दोस्त होता है। उसके बाद और 8वें नंबर पे वो है जो यतीम का माल खाता है।
یتیم کا مال کھانے والا، غریب کا، مسکین کا، بیواؤں کا مال کھانے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے اور شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ اور نمبر 9 میں ہمیشہ وقت پر نماز نہ پڑھنا۔ جس ٹائم نماز کا ٹائم ہو اس ٹائم پہ نہ پڑھے، نماز کو تاخیر کر کے پڑھے۔ جب دیکھے وہ اب اینڈ ٹائم ہونے والا ہے، فوراً اللہ اکبر کر، جس سے کہ نماز کا ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن تھوڑا وقت بچا ہوا ہوتا ہے، اس وقت نماز ادا کرنے والا، یعنی کہ جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کرنے والا، جان بوجھ کر نماز کو لیٹ ادا کرنے والا شخص بھی شیطان کا دوست ہوتا ہے اور شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ اور نمبر 10 میں ہے زکوٰۃ نہ دینے والا یا صدقہ نہ کرنے والا، یعنی بخیل آدمی۔ اور ویسے بھی بخیل آدمی سے اللہ دشمنی ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہی رہتے ہیں اور شیطان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ لگتا ہے کہ بخیل کتنا بھی دیندار ہو اس کو جہنم میں لے ہی چلا جاؤں گا، لیکن اگر شکی انسان بس تھوڑی ہی عبادت کرتا ہو تو شیطان اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی سخاوت نہ جنت لے کے چلا جائے۔ لیکن جو بخیل ہوتا ہے نا، تو کتنا بھی نمازی ہو، حاضی ہو اور بہت ہی پرہیزگار ہو، لیکن شیطان اس سے خوش رہتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کی بخیل اور اس کی بخالت جو ہے اس کو جہنم میں دھکیل دے گی۔ تو جو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کرتا ہے، جو بخیل ہے، ایسا شخص بھی شیطان کا دوست ہوتا ہے اور شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ اور آخر میں شیطان نے بتایا کہ سب سے بڑا میرا جو دوست ہے اور جو میرا دوست ہے اور میں ان کا دوست ہوں، وہ ہے دنیا سے لالچ زیادہ رکھنے والا شخص، دنیا سے محبت کرنے والا شخص، حرص رکھنے والا شخص، دنیا کو ہی ہر چیز سمجھنے والا شخص، دنیا سے بہت ہی زیادہ لگاؤ رکھنا، بہت ہی زیادہ محبت رکھنا، یہ بھی شیطان کے دوستوں کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ جو شخص دنیا سے زیادہ محبت رکھتا ہے، جس شخص کے پاس سب سے زیادہ دنیا عزیز ہو، اس شخص سے شیطان بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور شیطان اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں جو دنیا سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ یہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کہیں آپ ان میں سے تو نہیں، کہیں ان عادتوں میں سے کہیں ایک عادت تو آپ کے اندر نہیں، اگر ہے تو اللہ کے خاطر خدا را استغفار پڑھے اور توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو شیطان کے دوست بنانے سے بچائیں اور شیطان کو اپنا دوست بنانے سے بچائیں اور خود کو شیطان کے دوست بنانے سے بچائیں، بلکہ وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور بہت ہی شدت کے ساتھ وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اسی کی طرح شدت سے میں بھی دشمنی نبھاؤں۔